کہ فیور اگر سادہ بخار ہو ڈینگی بخار تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایڈ میں کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کو پچھلے سال یا پچھلے چند سالوں میں ڈینگی بخار ہو چکا ہے, ہوتا یہ ہے کہ پہلا بخار جو اس میں 4 مختلف اقسام ہیں وائرس کی, ڈین 1, ڈین 2, ڈین 3 اور ڈین 4, یعنی ایک شخص کو اس کی پوری لائف میں 4 دفعہ ڈینگی بخار ہو سکتا ہے 4 مختلف وائرسز سے, کیونکہ ایک وائرس جب حملہ کرتا ہے تو وہ ساری عمر کے لیے اس کے خلاف مدافعت پیدا ہو جاتی ہے, لیکن دوسرا وائرس اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. یعنی کہ ایک وائرس کا اٹیک ایک دفعہ ہوگا, دوبارہ نہیں ہو سکے گا, کیونکہ جسم اس کے خلاف مدافعت پیدا کر لیتا ہے. اور یہ قدرت کی طرف سے ایک انسانوں کے لیے شاید تحفہ ہے کہ جب ایک حملہ ہو جاتا ہے تو 9 مہینے کے لیے باقی جو ڈفرینٹ وائرسز ہیں ڈینگی کے 3 اقسام, اس سے بھی ریلیٹو پروٹیکشن ہو جاتی ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی موسم میں بندے کو 2 اٹیک ہو جائیں, عمومی طور پہ ایک موسم میں صرف ایک اٹیک ہوتا ہے اور باقی اٹیک بھی نہیں ہو پاتے, ایک ریلیٹو اس کو پروٹیکشن مل جاتی ہے. لیکن ایسے اشخاص جو پچھلے چند سالوں میں ڈینگی کا شکار ہو چکے ہیں انہیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا, کیونکہ جب ڈینگی کا دوسرا حملہ ہوتا ہے یا تیسرا حملہ ہوتا ہے تو وہ خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے. اور وہ جو ہم نے بات کی ڈینگی ہیمریجک یا ڈینگی شاک, وہ عمومی طور پہ پہلے حملے والوں کو نہیں ہوتے ہیں. اس لیے پاکستان کی اگر 17 کروڑ عوام ہے, ان میں سے چند ہزار لوگ ہیں جو کہ پچھلے سالوں میں ڈینگی فیور کا شکار ہیں, ان کو زیادہ احتیاط کرنی ہوگی, کیونکہ اگر ان کو حملہ ہوتا ہے تو وہ کمپلیکیشن میں جا سکتے ہیں. یعنی کہ ان کو ہیمریج شاک سنڈروم کا آپ نے بتایا, ان میں چانسز اس میں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, جن کو پہلی دفعہ حملہ ہوگا پچھلے سالوں میں بھی ان کو کچھ نہیں ہوا, اب اگر ہوتا ہے تب بھی ان کو ریکوری تقریباً 100% ہے. اس لیے پرانے جو کیسز ہیں ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو احتیاط کی اگر بات کی جاتی ہے تو کون سے ایسے احتیاطی تدابیر یا میئرز ہونے چاہیے جو کہ لوگوں کو لے لینے چاہیے؟ فار ایگزامپل اگر کوئی ویکسینز وغیرہ ہوتی ہیں. دیکھیے اس میں ابھی دنیا بھر میں یہ ویکسین اس کی بنائی جا رہی ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ ڈینگی کا ایک حملہ ہو تو دوسرا حملہ خطرناک ہوتا ہے, 2 ہوں تو تیسرا خطرناک ہوتا ہے. اسی طرح سے ڈینگی کی ابھی تک جب تک 4 وائرسز کے خلاف ویکسین کے کمپوننٹ نہیں بنتے اور وہ اکٹھی نہیں دی جاتی تو وہ نقصان زیادہ دے سکتی ہے, فائدہ نہیں ہوگی. اس لیے ویکسین تو ابھی کوئی نہیں ہے, پروٹیکشن ہمارے لیے ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب بخار آ جاتا ہے ستمبر میں یا اکتوبر میں, اور جیسے جیسے ہم نومبر میں داخل ہوں گے تو اس کے بعد لوگوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے. یہاں یہ ضرورت ہے کہ یہ ہم میئرز جو ہیں وہ جولائی اگست کے اندر ہی لینا شروع کر دیں. یہ مچھر ایک ویکٹر ہے, یعنی یہ وائرس مچھر کے جسم کے اندر منتقل ہوتا ہے جب وہ خون چوستا ہے, اور اس کے بعد وہ مچھر جب کسی اور شخص کو کاٹتا ہے تو اس کو منتقل کر دیتا ہے وائرس. تو مین جو ٹرانسفر ہونا ہے وہ مچھر کے ذریعے ہونا ہے. اگرچہ لٹریچر کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اور ذرائع سے بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے, مثلا نیڈل پرکس اگر ہو جاتی ہیں, اس کا خون منتقل ہو جاتا ہے کسی میں, یعنی اگر ایک شخص کی پلیٹلیٹ آپ دوسرے کو لگا رہے ہیں, اس کو ڈینگی وائرس ہوا ہے تو چانس ہے کہ شاید اس دوسرے کو بھی ہو جائے. اور بہت سارے ذریعے ہیں, لیکن جو سب سے مین فیکٹر ہے وہ یہ ماسکیٹو ہے. اس لیے ہماری جو میئرز ہوں گے پروٹیکٹیو میئرز وہ مچھر کو ختم کرنے کے لیے ہوں گے. اب یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ مچھر ایک خاص ہوتا ہے ایڈیز ایجپٹی. اس کا ایک کیریکٹر یہ ہے کہ اس میں جو مادہ مچھر ہے وہ کاٹتی ہے, اور اس کے خاص ٹائم ہے جس پہ وہ کاٹتی ہے خون چوسنے کے لیے. صبح طلوع آفتاب کے بعد چند گھنٹے یہ فیڈ کرنا کی کوشش کرتی ہے انسان کے اوپر, اور غروب آفتاب سے چند گھنٹے پہلے. اور خاص جگہ جس پہ یہ کاٹتی ہے وہ ایڑی ہے. اس لیے اگر کوئی شخص پوری پاجامے بچے کو پہنا کے رکھیں یا ٹراؤزرز پہنا کے رکھیں, جراب پہن لیں, اور ان اوقات کے اندر جو مچھر بھگاؤ لوشنز ملتے ہیں مختلف ناموں سے آ رہے ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ مچھر آپ کو نہیں کاٹے گا. پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر جو نیٹس ہیں وہ لگا سکتے ہیں, اور یہ مچھر گرو کرتا ہے, اس کی ٹوٹل لائف جو ہے وہ 2 سے 3 ہفتے ہے. ایک مچھر کی جو ایوریج لائف ہے جو کہ یہ ڈینگی پھیلاتا ہے 2 سے 3 ہفتے صرف اس کی لائف ہے. اور مچھر کے جسم میں وائرس جب تک 1 ہفتے نہیں رہے گا تب تک وہ دوسرے کو منتقل نہیں کر سکے گا. اس کا مطلب یہ کہ جو مچھر زیادہ عمر کے ہیں دوسرے یا تیسرے ہفتے میں داخل ہو رہے ہیں صرف وہ کاٹ سکتے ہیں. اگر پہلے ہفتے والا مچھر کے بچے اگر کاٹ بھی لیں تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس صرف 2 ہفتے کا ٹائم ہے کہ اس 2 ہفتے میں ہم اپنے گھر کو ان مچھروں سے پاک کریں, کیونکہ جب یہ تیسرے ہفتے میں داخل ہوگا تو شاید چانس ہے کہ یہ کسی اور سے وائرس لے کے ٹرانسفر کر دے. اور اس کا آسان سا میئر کیا ہے کہ بہت سارے اسپریز ملتے ہیں, آپ گھر کی دیواروں پہ کر لیں, گھر کے اندر کر لیں, بیڈز کے نیچے کریں, الماریوں کے پیچھے آپ کریں, واش روم میں آپ کریں, کیونکہ مچھر جب اس سطح پہ بیٹھے گا جہاں یہ اسپرے ہوں گے تو وہ مر جائے گا. اگر اس کے جسم میں وائرس بھی ہے
اور 7 دن آپ اس کو نہیں دیتے ریپلیکیشن کے لیے تو پھر یہ مچھر وائرس اپنے جسم میں لیے مر جائے گا اور ٹرانسفر نہیں کر سکے گا. سو اس لیے جتنی میئرز ہیں ہماری وہ ان مچھر کو مارنے کے لیے ہوں گی, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ, اگر ہو سکے ممکن تو 2 یا 3 مرتبہ ہم ہفتے میں ایک اسپرے مختلف جگہوں پہ کر دیں. اور یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر سب سے بہتر تو یہ ہوگا کہ جیسے ایمونائزیشن ڈیز منائے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے, تو اگر حکومت خود سے اناؤنس کر دے کہ اس دن کے اوپر پورے شہر کے لوگ ایک ہی مرتبہ مچھر مار سپرے اپنے اپنے گھروں میں بھی کریں گے, تو یہ ہوگا کہ جتنے اس کے بچے اور انڈے ایک طرف موجود ہیں وہ ایک ہی دن میں یہ سارے ختم ہو جائیں گے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک مچھر 250 سے 300 انڈے دیتا ہے, تو اگر میں اپنے گھر میں اسپرے کر لوں اور ساتھ والا نہ کرے تو مچھر بھاگ کے ادھر چلا جائے گا, وہاں کرے گا. اسی بات کو کنٹینیو کر دیں گے, حکومتی سطح پر کون کون سے ایسے میئرز جو عوام کو وہ دے سکتے ہیں کہ وہ کون سے ہونے چاہیے, اسی بات کو کنٹینیو کریں گے, لیکن یہاں پہ دے لیتے ہیں بریک. پھر اس وقت ہے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویئرز, میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں ڈینگی فیور کے بارے میں, کیونکہ پاکستان میں ایک بہت بڑے لیول کے اوپر ڈینگی فیور کا جو مرض ہے کامن ہو چکا ہوا ہے, اور اس کے احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے اس کو ہم لوگوں نے بھی ڈسکس کیا ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں لائیو کال کر سکتے ہیں, جس کے لیے آپ ڈائل کیجئے 042-35764498. میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دوں, 042-35764498. آپ ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں. آئیے اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, وہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتی ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے افشاں آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہو, کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا. اچھا افشاں, آپ کچھ سوال کرنا چاہو گے, کوئی کوشچن جو آپ پوچھنا چاہو ڈاکٹر صاحب سے؟ جی, میرے بھائی جو ہے نا, انہیں تقریباً 3-4 دن پہلے نا ڈینگی فیور پازیٹیو آیا ہے. اچھا, تو میں چوتھی طرح بھی پوچھنا چاہ رہی تھی نا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کچھ اور آپ پوچھنا چاہو گے؟ نہیں, اور کچھ نہیں. چلیں, بہت شکریہ آپ کی کال کا, اللہ حافظ. جی, یہ جو ہم پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ احتیاط میں ایک تو ہم نے مچھروں کے بارے میں بات کی کہ آپ نے سپریز کرنے ہیں, کوائلز ملتے ہیں, مچھر مار جو ہیں جالیاں آپ گھروں میں لگوا سکتے ہیں. جس شخص کو مرض ہو گیا ہے اس کو آپ نیٹ کے اندر سلائیں تاکہ مچھر اس تک نہ آئے, کیونکہ اس کے جسم میں وائرس ہے. اگر مچھر اس کو کاٹے گا تو وہ وائرس مچھر کے ذریعے سے لوگوں کو منتقل ہو جائے گا. سو جس کمرے کے اندر تو مریض ہے وہاں تو آپ اس کو نیٹ کے اندر رکھیے, اس کمرے کی جالیاں کر لیجئے, وہاں مچھر مار سپرے کر لیجئے, اس کے جسم پہ مچھر مار جو بھگاؤ لوشن ہوتا ہے وہ لگا لیجئے. پلیٹیں علیحدہ کرنا, گلاس علیحدہ کرنا یا اس کو اچھوت سمجھنا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. صرف مچھروں کو آپ تھوڑا بچائیں تاکہ اس تک نہ آئے اور اس سے خون لے کے وہ وائرس نہ ٹرانسفر کریں. لیکن میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گی. جیسے گھروں میں استعمال کی جاتے ہیں کوائلز ہوتے ہیں ڈفرینٹ برانڈس کے, ماسکیٹو اسپریز ہوتے ہیں, کیا وہ افیکٹو ہوتے ہیں ان کے لیے؟ کیونکہ یہ خاص قسم کا ایک مچھر ہے, اگر آپ دوسرے مچھروں کے دیکھا جائے تو اس کی ٹائمنگ بھی ڈفرینٹ ہے, اس کا وائرس بھی ڈفرینٹ ہے, تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ جی, مچھر تقریباً جتنے بھی اچھی کوالٹی کے کوئی اسٹینڈرڈ کمپنی کے اگر آپ لے رہی ہیں تو تقریباً سارے مچھروں کے خلاف ہی افیکٹو ہوتے ہیں. وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی بہت ہی نئے قسم کا آپ کو لینا پڑے گا. سوری. اچھا, اس کے بعد دوسرا ایک میئر جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ صاف پانی کا مچھر ہے. صاف پانی کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے ریپروڈیوس کرنا ہوتا ہے تو یہ صاف پانی کے اندر اس کے انڈے اور بچے وہاں سے نکلتے ہیں. اب بہت سارے لوگ کو ہم بتا بھی رہے ہیں مختلف اوقات میں کہ آپ بارش کے بعد پانی اکٹھا ہو جاتا ہے, جیسے کہ لاسٹ مونسون بھی ہوئی, چھتوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں, ٹائر پڑے ہوتے ہیں, کچھ ہم ڈبے رکھ لیتے ہیں چھتوں کے اوپر پھینک دیتے ہیں, گھروں کے اندر مرتبان ہیں, منی پلانٹس ہیں, اس کے اندر پانی ہو جاتا ہے. بعض دفعہ لوگوں نے گملے کے نیچے پلیٹ رکھی ہوتی ہے, اس میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہماری جو واٹر ٹینکس ہیں جو کہ صفائی نہیں کی جاتی, اس کے اندر یہ گرو کرنا شروع ہو جاتا ہے. سو اس کو 1 ہفتہ چاہیے اس پانی کے اندر گرو کرنے کے لیے, انڈے دینا اور اس میں سے پھر لاروا, پیوپا اور ایڈلٹ ماسکیٹو نکلنا. اس میں تقریباً کوئی 7 دن کا ٹائم چاہیے ہوگا. تو اس لیے دنیا بھر میں یہ انہوں نے دیکھا ہے ریسرچ کے ساتھ کہ اگر آپ 5ویں دن یہ پانی صاف کر دیں یا بدل دیں اور اس کے بعد جو بھی اس کے اندر انڈے یا بچے اس میں سے نکلنے والے تھے وہ آپ تلف کر دیں گے. سو ڈیفینیٹلی اگرچہ ماسکیٹو بڑا مطلب ہے لیکن انسان اس سے کہیں زیادہ عقل مند ہے. ہم سمپل میئرز لے کے ہم اس کو بچا سکتے ہیں. تو اگر آپ نے پانی رکھا ہے, اور کتنا پانی یہ بھی میں آپ سے عرض کر لوں
کہ جتنا 1 روپے کے سکے کے اندر جتنی تہ پانی کی ہے، اگر اتنا بھی پانی آپ 1 ہفتے تک چھوڑ دیں گے کہیں، تو پھر اس کے اندر ڈینگی وائرس جو ہے، ڈینگی کا جو ماسکیٹو ہے جو یہ وائرس کیری کرتا ہے، وہ گرو کر سکتا ہے. سو اس لیے 5 دن سے پہلے آپ گھر کے اندر جتنے پانی ہیں ان کو چینج کر دیا کریں، اور مچھر کو جو ہے وہ کریں، اور جو مریض ہے اس کو کوشش کریں کہ مچھر اس کو نہ کاٹے. تو یہ سمپل سی میئرز ہیں جو کہ ہر بندہ اپنے لیول پہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ تو وہ میئرز ہو کہ جو آپ انڈیویجول لیول پہ لے رہے ہیں، جو آپ گھروں میں کر سکتے ہیں، آپ اپنے لائف اسٹائل کو تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں، تھوڑا سا ہیکٹک ہی صحیح، لیکن آپ ایک بہت بڑے مرض سے یا بہت ایک فٹیگ سے آپ بچ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں حکومتی سطح کے اوپر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومتی سطح پہ جیسے میں نے کہا کہ حکومتی سطح پہ پہ اسپریز بھی کیے جا رہے ہیں، فاگز ہو رہے ہیں گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر. لیکن یہاں یہ بہت بڑی اہم ہے کہ یہ مچھر جو ہے ایک تو اربنائزیشن کے ساتھ لنک ہے، یعنی شہروں میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے اور دیہاتوں میں کم ہوتا ہے. سو اس لیے ہماری زیادہ کانسنٹریشن جو ہے یہ فاگنگ کی وہ شہروں کی طرف ہونی چاہیے، جس سے فائدہ ہوگا. اور دوسری میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ اگر حکومت یہ اناؤنس کر دے کہ ان دنوں کے اندر ایک صوبائی لیول پہ ایک اسپرے کی مہم چلائی جائے گی یا نیشنل لیول پہ مہم چلائی جائے گی، تو اس سے یہ ہوگا کہ سارے گھروں کے اندر لوگ اسپرے لے لیں، اپنے اپنے گھروں میں کریں، اور اسی دن باہر بھی ہو، تاکہ ایک ہی حلے کے اندر ہم یہ مچھر جو ہیں وہ اس کو تلف کر دیں. یہاں بڑی اہم بات ہے کہ اگر یہ ڈینگی وائرس کے جسم کے اندر ایک وہ ڈینگی ماسکیٹو کے جسم کے اندر وائرس موجود ہے، تو جب وہ انڈے دیتا ہے اور اس سے جو بچے نکلتے ہیں وہ بچے بھی اس وائرس کو لے کے چلتے ہیں، یعنی کہ وائرس بھی ملٹیپلائی ہوتا ہے اور اس کے ہونے والے بچوں کے اندر بھی چلا جاتا ہے. سو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگلے سالوں میں یہ ڈینگی وائرس نہ ہو، تو اسی سال ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی جتنے بھی یہ ایڈیز ماسکیٹو ہیں اس کو اس حد تک ہم کم کر دیں کہ جب موسم آئے تو نیکسٹ ایئر تک وہ گرو نہ کر سکیں اس لیول پہ کہ اس لیول پہ یہ ڈیزیز کاز کرے. ٹھیک ہے، ہم اپنی اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تفشا کی کالر میرا خیال ہے کچھ اور احتیاطی ٹپس لینا چاہ رہی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے افشا؟ جی میں ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا. وہ ابھی میں نے آپ سے بات کی تھی نا اپنے بھائی کے لیے. ہاں جی. تو مجھے یہ کہنا تھا کہ وہ پپیتے کے پتے کا پانی بتاتے ہیں نا پینے کے لیے. اچھا، تو کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، چلے ہم آپ کے کوشچن پہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ کال کا. دیکھیے یہ آج کل بہت سارے، یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا، بہت سارے SMS بھی چلنا شروع ہو گئے، اور وہ ڈینگی کے حوالے سے یہ بھی میرے لیے بھی نیا ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایک SMS کے حوالہ دے رہی ہیں، بہت سارا کامن دیکھا جا رہا ہے. جہاں تک میڈیکل ریسرچ کا تعلق ہے اس پہ کمنٹ کرنا تو مشکل ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہائیڈریشن ہم نے بہت اچھی رکھنی ہے اس مریض کی. وہ چاہے پپیتے کا پانی آپ اس کو دینا شروع کر دیں یا کوئی اور پانی اس کو دینا شروع کر دیں، کسی بھی ذریعے سے آپ نے اس کی ہائیڈریشن پراپر رکھنی ہے تاکہ اس کے جسم کے اندر یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ ڈائلیوٹ ہوگا. ہائیڈریشن کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ہائیڈریشن کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، اور کوئی اس میں ممانعت بھی نہیں ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. اپنی اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور کالر سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے مہرین آپ کا؟ جی اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. آپ کو کیسا لگ رہا ہے پروگرام؟ ہاں جی بہت زیادہ اچھا، بہت اچھا کیا کہ آپ نے جو سچویشن آج کل چل رہی تھی اسی کے مطابق آپ نے وہ پروگرام چلایا، اور اس میں اتنی اچھی ہمیں انفارمیشن دے رہی ہیں. ہمارا تو بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو آج کل کا جو ہاٹ ٹاپک چل رہا ہوتا ہے یا جو ایسا پرابلم جو کہ بہت ایک بڑے لیول پہ ہٹ کرتا ہے، ہم اسی کو اپنا ٹاپک بنائیں سو دیٹ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن مل سکے. چلیں، تھینک یو ویری مچ. مجھے ایک ڈاکٹر صاحب سے ایک چاہیے تھی، آپ ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے گھر میں بلکہ آج کل ہر گھر میں بخار کی شکایت ہو جاتی ہے، سردی سے بخار چڑھتا ہے جو 3-4 دن تک رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ ملیریا کا کورس کرواتا ہے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ جو ملیریا بخار ہے یہ کس قسم کے مچھر کاٹنے سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کریں اور کون سی میڈیسن ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے آفٹر افیکٹس اتنے بیڈ ہوتے ہیں کہ ایک تو پورے جسم میں بہت زیادہ درد رہتی ہے اور بندہ اٹھ بھی نہیں سکتا. تو مطلب کافی زیادہ کمزوری بندے کو ہو جاتی ہے، اور وہ کھانے میں کیا چیزیں لیں. جی بہت شکریہ مہرین آپ کی کال کا. ہم آپ کی کال پہ بات کرتے ہیں. اوکے تھینک یو. جی اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم ان کی بات کو کنٹینیو کر دیں کیونکہ ایک ایسا کوشچن ہے جو کہ کافی لینتھی بھی ہے اور کافی انفارمیٹیو بھی ہے. ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے لیکن بریک کے بعد. میرے وقت ہے بریک کا، ملتے ہیں شارٹ کمرشل بریک کے بعد.